طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام: ثمرۃ الکذب المہانۃ فی الدنیا والعذاب فی الآخرہ. مومنین کرام، آج کے درس کا عنوان اور آج کے گفتگو کا عنوان جھوٹ کے نقصانات اور جھوٹ کے برے نتائج اور عواقب اور انجام کو جو ہے بیان کرنا ہے. پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ بولنے والوں کی سرزنش آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں بیان کی. اب ان روایات اور آیات کا حقیقت میں ایک خلاصہ بھی ہے، اور جھوٹ اور غلط بیانی کے جو برے نتائج ہے، اس کی جو انجام ہے، اس کی جو نقصانات ہیں، اس کے جو ضرر ہے دنیا کے حوالے سے، جو ہمارے لیے جھوٹ بولنے کے برے نتائج ہے اور اس کی جو نقصانات ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے جو اخروی حوالے سے قیامت میں جو ہمارے نقصانات ہے اور جو ضرر ہے، وہ آپ کے خدمت میں جو ہے آج کے درس میں بیان کرنا ہے. روایات میں جھوٹ کے بہت سارے نقصانات اور بہت سارے ضرر اور بہت سارے برے انجام اور برے نتائج جو ہے بیان کیے گئے ہیں. آج صرف فہرست کے طور پر آل محمد کی کلام کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جھوٹ کے جو نقصانات ہیں، جھوٹ کے جو ضرر ہیں، اس کی فہرست جو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین مولا علی کا فرمان ہے: جھوٹ کا جو نتیجہ ہے، جھوٹ کا جو عاقبت ہے، جھوٹ کا جو نقصان ہے، وہ یہ ہے: جھوٹ بولنے والا دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اور اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور قیامت میں اس شخص کے لیے عذاب اور عقاب ہے. لہذا جھوٹ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور قیامت میں عذاب اور عقاب ہے. اس سلسلے میں مولا کائنات نے فرمایا، یہ روایت جو ہے میزان الحکمہ میں باب الکذب صفحہ نمبر 870 پر یہ روایت موجود ہے: ان امیر المؤمنین ثمرۃ الکذب المہانۃ فی الدنیا والعذاب فی الآخرہ. جھوٹ کے نقصانات اور جھوٹ کے نتائج اور برے انجام کو بیان کرتے فرمایا مولا نے، ثمرۃ الکذب، جھوٹ کا جو نتیجہ ہے، جھوٹ کا جو پھل ہے، جھوٹ کا جو میوہ ہے، اس کی جو عاقبت اور انجام ہے وہ یہ ہے: المہانۃ فی الدنیا، دنیا میں اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. یعنی جھوٹا انسان اپنی عزت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی آبرو کو کھو دیتا ہے
اور ذلت اور رسوائی کو جو ہے وہ پاتا ہے۔ معاذ اللہ اگر معاشرے میں کوئی انسان جھوٹے کے نام سے پہچانا جائے اور سب کے زبان پر اگر یہ بات آ جائے کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، وہ کبھی سچ نہیں بولتا ہے، وہ سراپا جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے والا انسان ہے، یہ بات اگر مشہور ہو جائے اور یہ چیز سب کے ذہنوں میں اگر آ جائے تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، پھر معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس جو اس کا مقام ہے، منزلت ہے، حیثیت ہے، آبرو ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے حیثیت جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا ثمرۃ الکذب المہانۃ فی الدنیا، جھوٹ کا جو نتیجہ ہے، جھوٹ کا جو ثمرہ ہے اور جھوٹ کا جو عاقبت ہے، المہانۃ فی الدنیا، دنیا میں توہین ہے، دنیا میں تحقیر ہے، ذلت ہے، والعذاب فی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب ہے اور عقاب ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی نقصانات اور ذلت اور رسوائی اٹھا لیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کو کوئی سکون نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے راحت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ وہ عذاب الہی جو ہے وہ کاٹتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے۔ لہٰذا سب سے پہلا نقصان جو امیر المومنین کے کلام اور مولا کی زبان پہ آیا، جھوٹ دنیا میں ذلت کا سبب ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ دوسرا جو نقصان ہے جو یہ بھی مولا کائنات نے بیان کیا ہے، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان تمام احادیث کا ایڈریس اور ان کا حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان تمام احادیث کو مولا کائنات کی مشہور اور معروف کتاب غرر الحکم سے جو ہے نا لی گئی ہے، اور پھر مولا کائنات کی مشہور اور معروف کتاب نہج البلاغہ کی آخری حصہ جو کلمات القصار اور باب بحث حکمت کہلاتا ہے، اس بحث سے کلمات القصار سے اور مولا کے غرر الحکم سے ان تمام روایت کو لیا ہے۔ غرر الحکم میں مولا کائنات نے فرمایا، جھوٹ انسان کی دین کی تباہی کا سبب ہے۔ وہ شخص جو خدا ناہستہ ہمیشہ جھوٹ بولنے کے عادی ہو، جس کی زبان پر صداقت نہ ہو، سچائی نہ ہو، اگر جھوٹا انسان ہو تو اس کا دین تباہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ممکن ہے اپنے آپ کو دیندار سمجھے، اپنے آپ کو با ایمان سمجھے، لیکن جھوٹ اور دین، جھوٹ اور ایمان ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتا ہے۔ اگر خدا ناہستہ کسی کی زندگی میں جھوٹ آ جائے تو ایمان جو ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دین جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا، کثرت الکذب تفسد الدین وتعظم الوزر، زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا تفسد الدین، دین کو فاسد کر دیتا ہے، دین کو تباہ کر دیتا ہے، ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ دین کی تباہی کا سبب ہے، ایمان کی تباہی کا سبب ہے۔ کتنا عظیم نقصان، کتنا عظیم ضرر، ذرا سا بھی اگر غور کریں، یہی روایت انسان کی عبرت کے لیے، انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹ بول دیا ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا ہے، تمہارا ایمان چلا گیا ہے، تمہارا دین ختم ہو گیا ہے، اور یہ جھوٹ نے تمہاری جو اصل تمہاری شخصیت ہے، حیثیت ہے، یا تمہاری جو عظمت ہے، وہ تمہارا دین ہے، تمہارا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ مولا نے فرمایا، جھوٹ اس قدر نقصان دہ ہے کہ انسان کا دین اور انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کثرت الکذب تفسد الدین، زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا، بہت زیادہ جھوٹ بولنا دین کی فساد کا سبب ہے، دین کی نابودی کا سبب ہے۔ وتعظم الوزر، اور قیامت میں عقاب کی سنگینی کا سبب ہے۔ انسان کی جو گناہ ہے، گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ سنگین ہوتا ہے، وہ وزنی ہو جاتا ہے، وہ بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ انسان کی گناہوں کے بوجھ کو، عذاب کی بوجھ کو یا عذاب کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے اور دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ کے دوسرا جو ہے وہ نقصان امیر المومنین کے کلام سے، مولا کی زبان سے۔ حضرت سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ باعث نفاق ہے، جھوٹ انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے، آہستہ آہستہ وہ منافقین کے صف میں جو وہ چلا جاتا ہے، اس کی دل سے نور ایمان خاموش ہو جاتا ہے، شمع ایمان گل ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اور منافقت جو ہے اس کی دل میں جو ہے وہ چھا جاتا ہے، وہ پھر منافقین کے صف میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا، 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر موجود ہو تو وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ اپنا آپ کو مومن سمجھتا ہے، لیکن اگر 3 چیزیں کسی انسان کے اندر ہے
تو وہ حقیقت میں واقع میں منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، اگرچہ روزہ رکھ رہا ہو۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا وان صام وصلی وزعم انہ مسلم۔ ثلاث من کن فیہ کان منافقا، 3 صفات ہے، اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 صفات موجود ہوں، اس کے نفس میں یہ 3 صفات اگر پائی جائیں تو کان منافقا، تو وہ منافق ہے، وہ معاذ اللہ مومنین کی صف سے نکل جاتا ہے اور منافقین کے صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ اپنا آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ اس کے نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے کا فائدہ ہوگا، حقیقت میں یہ منافق انسان ہے۔ 3 صفت، سب سے پہلے اذا اؤتمن خان، کہ جب لوگ اس کے پاس امانت رکھیں تو اس امانت کی جو ہے وہ خیانت کرے۔ یہ کیا واجبات میں سے اور بہت زیادہ تاکید شدہ جو فرض ہے اور واجب ہے، وہ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دی ہے تو اس امانت کی حفاظت کرنا، اور پھر ضرورت کے موقع پر اور طلب کے موقع پر صاحب امانت تک جو ہے نا وہ امانتوں کو واپس کرنا، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خدا ناخواستہ کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی امانت کو ضائع کر دے، یا امانت جب مطالبہ کیا گیا ہے تو مطالبے کے موقع پر اگر ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت کرنا منافقین کی جو ہے نا وہ پہچان ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن دوسرے مومنین کی جو امانتیں ہیں، اس امانت کی اولاً حفاظت کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے مال کی طرح اور اپنے سرمایے کی طرح اس کی حفاظت کرتا ہے، نگہداری کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر جب ضرورت کا موقع آ جائے وہ مطالبہ کرے تو اس کو واپس کر لیتا ہے۔ لہذا امانت کی حفاظت ایمان کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت جو منافقین کی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، کہ منافق وہ ہے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی باتوں میں صداقت نہیں ہے، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، جب بھی بات بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کبھی بھی وہ حقیقت اور واقعیت کو بیان نہیں کرتا ہے، اور غلط بیانی اور جھوٹ پر جو ہے نا اس کی باتیں مبنی ہے۔ یہ دوسری علامت کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، سچ بولنا، حق بات کرنا یہ مومن کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اور تیسرا جو منافق کی علامت ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کیا جائے تو وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ روایت نہج الفصاحہ میں جو پیغمبر کی مشہور و معروف کتاب ہے بیان کیا گیا ہے، جھوٹ کی نقصانات میں سے، جھوٹ کے ضرر میں سے ایک اہم ترین نقصان، جھوٹ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، جیسے اس روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ جھوٹ کی جو چوتھی جو ہے چوتھا جو نقصان ہے اور ضرر ہے، وہ جھوٹ انسانیت کی تباہی کے سبب ہے۔ انسانیت سرمایہ ہے، انسانیت جو ہے وہ انسان کی اصل شخصیت اور عظمت کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ کسی کے پاس اگر انسانیت ہے، مروت ہے، تو لائق احترام ہے، وہ واجب و تعظیم ہے۔ اگر اس کے پاس انسانیت ہی نہیں ہے، اس کے پاس مروت نامی، انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ نہ تنہا انسان نہیں ہے بلکہ وہ حیوانوں میں شامل ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا من کذب افسد مروتہ، وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس کی انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جھوٹ کے نقصانات میں سے چوتھا جو نقصان ہے وہ انسانیت اور انسان کی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اور انسان کی انسانیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ جھوٹ کے نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان، وہ شخص جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس سے لوگوں کے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس شخص پر اعتماد کرتے ہیں، اس شخص پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، حقیقت کو بیان کر لیتا ہے، واقعیت کو بیان کر لیتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا وہ شخص جو زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ اپنی اعتماد کو کھو دیتا ہے، پھر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس کا ایک مرتبہ جھوٹ پکڑا گیا، 2 مرتبہ جھوٹ پکڑا گیا، 3 مرتبہ جو ہے وہ جھوٹ پکڑا گیا،
پھر جب لوگ دیکھا کہ تو کبھی سچ نہیں بولتے، پھر اس کے ساتھ نہ لین دین کرتے ہیں، نہ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں، پھر اس آدمی کو ناقابل بھروسہ سمجھتے، پھر اس پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کی باتوں پر پھر اعتماد نہیں کرتے۔ لہٰذا جھوٹ کے نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان انسان کا جو اعتماد ہے وہ ختم کر جاتا ہے، اور انسان کے اعتماد جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا من عرف بالکذب قلت الثقۃ بہ، وہ شخص جس کو جھوٹ کے نام سے پہچانا جائے، یعنی جس شخص کو جھوٹا انسان کہلائے، قلت الثقۃ بہ، اس پر لوگوں کے اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ اعتماد کا دشمن ہے، جھوٹ بھروسے کا دشمن ہے۔ سچ کہنے والے انسان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب جھوٹ بہت زیادہ بولنے لگے تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ جو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے، کوئی نہ اس کی بات پہ اعتماد کرتا ہے، نہ اس شخص پہ جو اعتماد کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا ومن تجنب عن الکذب صدقت اقوالہ، اور اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی اقوال کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی بات کرے، چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہے تو کبھی کبھار سچ بھی بولے تو لوگ نہیں مانتے، لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے، چونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس شخص کو۔ مزید جو ہے وہ جھوٹ کی نقصانات اور ضرر کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا جھوٹ بولنا باعث فقر ہے، باعث غربت ہے، یعنی زیادہ جھوٹ بولنے سے انسان فقیر ہو جاتا ہے، انسان کے رزق میں کمی آتی ہے، انسان کی مال و دولت جو خدا نے دی ہے وہ مال و دولت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، انسان کے ہاتھ سے خدا کی نعمتیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صداقت اور سچائی مال اور دولت کی فراوانی کا سبب ہے، اور غلط بیانی اور جھوٹ مال اور دولت کے ضائع ہونے کا سبب ہے، فقر اور غربت کا سبب ہے۔ چنانچہ اس نقصان کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا اعتیاد الکذب یورث الفقر، انسان کا جھوٹ کی عادی ہونا، جھوٹ کی عادت جو ہے وہ پیدا ہونا، یہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جھوٹ کی عادی بنا دیا ہے تو یورث الفقر، یہ اس کی فقر کا سبب ہے، اس کی غربت کا سبب ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی مولا کا کلام ہے، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ انسان کے رزق کی نقصان کا سبب ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس رزق ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، لیکن آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو یہ آپ کا جو رزق ہے، آپ کا جو سرمایہ ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مولانا نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، رزق کی نقصان کا سبب ہے، یعنی جھوٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ انسان کے رزق پہ حملہ کرتا ہے اور رزق کو جو ہے نا وہ اس کو نقصان دیتا ہے، اور رزق جو انسان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنا باعث فقر ہے، باعث غربت ہے، اور رزق اور دولت کی جو ہے وہ دولت سے محرومی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا انسان کی عظمت اور انسان کی شخصیت صداقت میں ہے، سچائی میں ہے۔ وہ انسان جس کی سچائی، جس کی صداقت سب کے پاس مسلم ہے اور یقینی ہے، سب لوگ اس کی عزت کریں گے، سب لوگ اس کی شخصیت کا جو ہے وہ اعتراف کریں گے۔ اور اگر خدا ناخواستہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ صداقت کے مالک نہیں ہے بلکہ بہت جھوٹ بولتا ہے تو مولا نے فرمایا پھر اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو شخصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جھوٹ کے نقصانات میں سے 7واں نقصان یہ ہے کہ جھوٹ انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں صادق عالم نے فرمایا لا تکذب فیذھب بہاؤک، مولا نے اپنے چاہنے والوں کو، مومنین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تکذب، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ اگر تم جھوٹ بولے گے تو اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے فیذھب بہاؤک، تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جو عظمت ہے، تمہاری جو شخصیت ہے وہ چلی جائے گی، اور صداقت تمہاری شخصیت کی علامت ہے، تمہیں شخصیت دیتی ہے، اور جھوٹ بولنا تمہاری جو شخصیت ہے اس کو خراب کرتا ہے، وہ تمہاری شخصیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ جھوٹ کے نقصانات میں سے ایک اور عظیم ایک نقصان، جھوٹ کی وجہ سے انسان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ عبادت کی جو توفیق ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز شب کی توفیق دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عظیم اعمال اور عبادات کرنے کی خدا نے توفیق دے رکھا ہے،
لیکن اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ جو عبادت کی توفیق ہے، اس کے اعمال کی جو توفیق ہے، نیکیوں کی جو توفیق ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر وہ اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ اعمال کا دشمن ہے، عبادت کا دشمن ہے۔ پھر انسان کو نہ تنہا عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرنے پر جو ہے اس کو دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، پڑھنے کے لیے جو ہے وہ سنگینی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جھوٹ بولنے سے انسان کی اعمال اور عبادات کی جو توفیق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام صادق کا فرمان ہے، ان الرجل لیکذب الکذبۃ فیحرم بها صلاۃ اللیل۔ حضرت صادق علیہ محمد نے فرمایا، جب انسان دن میں جھوٹ بولے تو رات میں نماز شب کی توفیق اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یعنی اگر تم دن میں سچ بولو گے تو رات میں اللہ تعالیٰ تمہیں نماز شب کے لیے اٹھائے گا، فرشتے تمہیں اٹھائے گا، اور نماز شب پڑھنے کی جو توفیق ہے عظیم توفیقات میں سے، یہ انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگ ہستیوں کو یہ توفیق جو ہے وہ حاصل ہے۔ یہ ان لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے نماز شب پڑھنے کی جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ صداقت کے مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ صداقت کی وجہ سے ان کو نماز شب کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ دن میں جھوٹ بولے تو رات میں اتنی اس کی نیند سنگین ہے، اتنا جو ہے نا بد توفیقی اس کو ہو جاتی ہے کہ اس کی نماز شب کی توفیق اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا جھوٹ کے نقصانات میں سے ایک 8واں جو نقصان ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کے جو اعمال ہے اور عبادات ہے، خاص طور پر جو نماز شب ہے، اس کی توفیق جو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، ایک شخص جو نماز شب پڑھتے تھے اور نماز شب کے توفیق اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، لیکن کچھ دن جو ہے وہ نہیں جاگ سکے اور نماز شب کی توفیق جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی، تو امام مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور آ کے مولا کائنات سے عرض کیا۔ مولا کائنات نے فرمایا، انت رجل قد قیدتک ذنوبک، تم وہ انسان ہے کہ تمہارے گناہوں نے جو ہے نا تمہارے پاؤں کو باندھ دیا ہے۔ اب تم چاہتے ہو نماز شب پڑھے، لیکن دن کے جو تم نے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ سبب بنا ہے رات میں جو ہے نماز شب کی توفیق سے محروم ہونے کا، اور تمہارے پاؤں کو تمہارے گناہوں کی زنجیر میں باندھ دیا گیا ہے۔ حقیقت میں تمام کی تمام گناہ وہ اعمال کی دشمن ہے، عبادات کی دشمن ہے، زنجیر پا ہے، پاؤں کی زنجیر انسان کو باندھ دیتا ہے، وہ عبادت کی طرف، نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا ہے انسان کے گناہ۔ اور گناہوں میں سے ایک بزرگ گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ لہٰذا تمام کی تمام گناہ جو ہے وہ انسان کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے اور اعمال کی توفیق کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن اس میں سے جو گناہوں میں سے ایک اہم ترین گناہ جو توفیق عبادت کے لیے دشمن ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جھوٹ کے نقصانات میں سے یہ 9واں نقصان ہے۔ صادق علیہ محمد نے فرمایا، جھوٹ بولنا باعث نسیان ہے۔ یعنی جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جو بھی انسان یاد کر لیتا ہے جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مشہور ضرب المثل ہے ایران میں، دروغو حافظہ ندارت، جھوٹ بولنے والا آدمی کے پاس کوئی حافظہ نہیں ہے، وہ ابھی جھوٹ بولا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، پھر ایک اور جھوٹ جو ہے بھول جاتا ہے، اپنے جھوٹ کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ لہٰذا واقعاً جو ہے نا جھوٹ جو بہت سارے نقصانات کا سبب ہے، ان میں سے ایک اہم ترین جو نقصان کا سبب ہے، جھوٹ انسان کے حافظے پہ اٹیک کرتا ہے اور انسان کے حافظے کو ضائع کر دیتا ہے اور حافظے کو ضرر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں صادق علیہ محمد کا فرمان ہے، وَإِنَّ مِمَّا أَعَانَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْكَذَّابِينَ النِّسْيَانُ، جھوٹ بولنے والوں کی نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان النسیان، نسیان اور فراموشی ہے۔ وہ شخص جو صداقت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حافظے کی نعمت عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ کی وجہ سے اس کا حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ جو ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا کائنات امیر المومنین کا فرمان ہے، یکسب الکاذب بکذبہ ثلاثا، جھوٹا انسان اپنی جھوٹ کی وجہ سے 3 نقصان اٹھاتا ہے، 3 اس کو ضرر حاصل ہوتا ہے، 3 نقصان جو وہ اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان سخط اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص کے لیے ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ کا ایک اہم ترین نقصان ناراضگی پروردگار ہے، خدا کی ناراضگی اور خدا کا غضب ہے، یہ سب سے پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان وہ استہانۃ الناس بہ، پھر لوگوں کے پاس بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی،
اس کی کوئی شخصیت نہیں رہتی، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کی جو شخصیت اور جو مقام لوگوں کے درمیان میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا پہلا نقصان خدا کی ناراضگی، دوسرا نقصان لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے ذہنوں سے اس کی شخصیت کا ختم ہونا، اور تیسرا نقصان وَمَقْتُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ، فرشتے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ ایک بولا ہے لیکن ایک جھوٹ کی وجہ سے 3 نقصان ہوا ہے، اللہ ناراض ہوا ہے، مومنین ناراض ہوئے ہیں اور فرشتے جو ہے نا وہ ناراض ہوا ہے۔ لہٰذا ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان کو 3 نقصان پہنچتا ہے، خدا کی ناراضگی، مومنین کی ناراضگی، فرشتوں کی ناراضگی۔ جھوٹ کے نقصانات میں سے 11واں نقصان یہ ہے، سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت کا فرمان ہے الکذب یسود الوجہ۔ قیامت کے دن قرآن پاک میں آیا ہے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یا تو ان کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، یا پھر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور تاریک ہوں گے۔ یوم تسود الوجوہ وتبیض الوجوہ، قیامت کے دن وہ دن ہے کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، انتہائی تاریک ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے انتہائی نورانی ہوں گے۔ کن کے چہرے نورانی ہوں گے؟ جن کے اعمال، جن کی عبادات، جن کی ایمان اور جن کی تقوی سب سے زیادہ ہے۔ خاص طور پر روایات میں آیا ہے وہ شخص جو اعمال اور عبادات کے ساتھ ساتھ جس کے دل میں بہت زیادہ محبت اہل بیت ہے، بہت زیادہ عشق اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت اور معرفت جس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، قیامت کے دن وہ انسان سب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اشدکم نورا یوم القیامہ اشدکم حبا لآل محمد۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ نورانی، شدید نور، بہت زیادہ نور اس شخص کو حاصل ہوتا ہے اشدکم حبا لآل محمد، جو سب سے زیادہ محبت اہل بیت جو ہے جس کے دل میں ہو۔ یوں تو تمام مومنین اپنے دل میں حب اہل بیت اور عشق اہل بیت، معرفت اہل بیت رکھتے ہیں، لیکن یہ محبت کے درجات ہیں، معرفت کے درجات ہیں۔ سلمان کی دل میں بھی محبت ہے، اباذر کی دل میں بھی محبت ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ فرق ہے۔ جتنا محبت زیادہ ہو اتنا اس کے چہرے پر نور زیادہ ہوگا۔ لہٰذا محبت، عمل، ایمان، تقوی، یہ سب کے سب قیامت کے دن باعث نورانیت ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوں گے، معصیت کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کافرین کا چہرے سیاہ ہوں گے، گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سرور کائنات نے فرمایا چہرے کو سیاہ کرنے والے، قیامت کے دن انسان کے چہرے کو سیاہ کرنے والے عوامل میں سے، اسباب میں سے سب سے اہم ترین جو سبب ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، آبروریزی اور بے عزتی، توہین کا سبب ہے، اور قیامت میں بھی جھوٹ جو ہے انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں پیغمبر کا فرمان ہے الکذب یسود الوجہ، کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کی چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ہم نے جھوٹ کے نقصانات بیان کیے ہیں، اب چونکہ 11 تک پہنچے 12 تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور 12واں جو نقصان ہے مولا کائنات نے فرمایا جھوٹ دنیا میں آر کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے، آخرت میں نار کا سبب ہے۔ جھوٹ دنیا میں باعث آر ہے، ننگ و ذلت ہے، اور آخرت میں باعث نار ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے الکذب من العاجلۃ عار وفی الآخرۃ عذاب النار۔ جھوٹ دنیا میں آر و ننگ و ذلت کا سبب ہے اور آخرت میں عذاب نار کا سبب ہے، جہنم کی آگ کا سبب ہے۔ مومنین کرام، ان روایات کا خلاصہ آپ اپنی زندگی میں صداقت کو ضروری قرار دیں اور جھوٹ سے شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ اجتناب کریں، تو یہ سارے جو نقصانات ہیں اس سے آپ بچ سکیں گے۔ ہم جھوٹ کا علاج کیسے کریں؟ یہ روایات حقیقت میں ہمیں علاج کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ جھوٹ کا علاج، بہترین علاج یہ ہے کہ آپ جھوٹ کی وجہ سے جو انسان کو نقصانات اور انسان کے لیے جو ضرر حاصل ہوتا ہے، جھوٹ کا جو عواقب ہے، جھوٹ کا جو انجام ہے، جھوٹ کا جو نتیجہ ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے
کہ جھوٹ آپ کی دنیا کی عزت کو بھی ختم کرنے والی چیز ہے، آخرت کو بھی جو ہے نا آپ کی تباہ کرتی ہے۔ تو جب یہ سارے ضرر آپ کے سامنے نظر آئیں گے تو یقیناً جو ہے آپ جھوٹ سے جو ہے نا وہ بچیں گے۔ لہٰذا جھوٹ کے علاج کے لیے جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے جھوٹ کے علاج کے لیے جھوٹ کے جو عواقب ہے، انجام ہے، اس کا جو ضرر ہے، اس پر جو ہے نا وہ غور کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً جھوٹ کے لیے علاج کرنا چاہتا ہے، جھوٹ سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے، وہ آل محمد کی کلام کا مطالعہ کرے، روایات کا جو ہے نا وہ مطالعہ کرے، اور ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے والے کی جو آخرت میں انجام ہے، اس کی کتنی عذاب ہے، کتنا اس کے لیے عقاب ہے، اور اس دنیا میں جو جھوٹ کے جو انجام ہے اور عاقبت ہے، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو یقیناً ہمیں جھوٹ کی بیماری سے اور اس بری صفت سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے، یہ تجربہ شدہ چیز ہے، اگر کسی کے گھر میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ماں جھوٹ بولتی ہے، باپ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا بچہ بھی جو ہے جھوٹا نکلتا ہے۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جھوٹے باپ کا سچا بیٹا ہو، جھوٹی ماں کا جو ہے نا وہ سچی جو ہے نا وہ بیٹی ہو۔ جو گھر کا ماحول ہے وہ بچے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں تمام لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بچہ بھی جو ہے تلاوت کو پا لیتا ہے، تلاوت کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ تلاوت کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، بہترین الفاظ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو بچہ بھی بے ادبی نہیں کرتا، نازیبا الفاظ نہیں کرتا، اس لیے کہ نازیبا الفاظ تو سنا ہی نہیں ہے، اس کی کانوں سے غلط جملے تو ٹکرائے نہیں، تو غلط جملے وہ کہاں سے یاد کرے گا؟ لہٰذا گھر کا ماحول اگر واقعاً جھوٹ گھر کے ماحول میں نہیں ہے، تمام خوبیاں ہیں، تمام نیکیاں ہیں، گھر میں عزت ہے، احترام ہے، اخلاق ہے، وقار ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، مجلسیں ہیں، یہ تجربہ شدہ چیز ہے۔ اگر بچپنے سے بچوں کو مجلس میں لے جائیں گے اور عزاداری کی جو ہے نا اس کو عادت دیں گے تو بچہ عزادار بن جائے گا۔ اور آپ بچپنے سے بچے کو نماز جمعہ میں لے جائیں گے تو بچہ نماز جمعہ کے پابند ہو جائے گا۔ آپ بچپنے سے آپ بچے کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دینے والے ہیں، ان کے لیے بچوں کی تربیت زبانی نہیں ہے، لسانی نہیں ہے۔ لوگ زبان سے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کے اثر کم ہے، زبان کے اثر بچوں کے لیے بہت ہی کم ہے۔ بچوں کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر ہے وہ انسان کا کردار ہے، وہ انسان کا اعمال ہے، گھر کا ماحول ہے، گھر کی فضا ہے۔ جب آپ نے گھر کے ماحول کو دینی بنایا، الہی بنایا، قرآنی بنایا، تو پاکیزہ ماحول میں تربیت پلنے والا جو بچہ ہے، پاکیزہ ماحول میں رشد اور تکامل کرنے والا جو بچہ ہوگا، وہ دینی بچہ ہوگا، وہ الہی ہوگا، وہ خدائی ہوگا، وہ یقیناً جو ہے نا وہ دیندار ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کے لیے جھوٹ کے علاج کے لیے اس بات پر بھی اگر آپ توجہ کریں گے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی اولاد خراب ہو جائیں گے، ان کے اوپر برا اثر پڑے گا، تب بھی جو ہے نا آپ کے لیے یہی جھوٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار، آل محمد نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اتنے زیادہ جھوٹ کے ضرر اور نقصانات کو بیان کر کے ہمیں جھوٹ کی عواقب سے، انجام سے، اس کے نقصانات سے آگاہ کیے ہیں۔ خدا یا پروردگار ہمیں صداقت اور سچائی اختیار کر کے جھوٹ کے ان نقصانات سے، ان تمام ضرر سے اور برے انجام اور عاقبت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی، نیکیوں کو، اخلاق کو، احترام کو، عزت کو، آداب کو اپنے گھر میں ملاحظہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد کی تعلیمات پر، ان کی روایات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔